السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے غیبت کا بھیانک انجام کیا ہے، یعنی جو شخص دنیا کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کون سی سزا دے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے شخص کے بارے میں کس عذاب کی وعید سنائی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه ابو داود في کتاب الادب۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ کتاب الادب کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ سے واقعہ بیان کیا کہ میرے صحابہ جب مجھے معراج کرائی گئی، معراج ساتوں آسمانوں کے اوپر نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، جہاں پر 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، تو آپ نے وہاں پر بہت سارے مناظر دیکھے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لوگ عذاب میں گرفتار ہیں، لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس حدیث کے اندر جس منظر کو آپ نے دیکھا وہ بیان کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لما ارج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم۔ اے میرے صحابہ، جب مجھے معراج کرائی گئی، لما ارج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم۔ اے میرے صحابہ، جب مجھے معراج کرائی گئی، معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم والوں کے پاس سے ہوا، ایسی قوم کے پاس سے ہوا، لما ارج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم، جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان تانبے کے ناخن سے اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے تعجب سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بھیانک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اے جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے تھے، ويقعون في أعراضهم، اور ان کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نہ کرے قیامت کے روز ہماری غیبت کی وجہ سے، ہماری برائی کی وجہ سے، پیٹھ پیچھے ہمیں دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں اور ان تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں، اپنے سینوں کو نوچے۔ بتاؤ کون وہاں پرسان حال ہوگا؟ کیجئے غیبت، شوق سے کیجئے، یہ انجام ہے بھیانک۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا اور اپنے صحابہ سے بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو غیبت کر رہے ہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ محترم ناظرین، اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور ہمیں تو توفیق دے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔